یقیناً ترکی کے صدر برادر ترکی ملک کے پاکستان آمد ایک ایسے وقت میں جب ہم معاشی سیاسی کئی اعتبار سے بڑے ایک سخت لڑائی یا جنگ میں مصروف ہیں، خوشگوار ہوا کا جھونکا ہی کہلائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے چند ماہ پہلے جب شنگھائی کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی تھی تو اس وقت تحریک انصاف نے کال دی، شہر بند تھا اور بڑی مشکل سے وہ ان کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس بار تحریک انصاف کی قیادت نے، خود بانی تحریک نے ایک بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسا ماحول کے لیے سازگار بنایا حکومت کے کہ اسلام آباد میں جو رونق ہے، جو اس وقت سرگرمیاں ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ انتظار حیدری موجود ہیں۔ شکریہ انتظار۔ میں ابھی ذکر کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی تو کم و بیش وہ کنٹینروں کا شہر بنا کے وہ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ آج میرے خیال میں شہر میں بڑا ایک تو ترکی کے صدر برادر کے ملک اور اوورآل ایٹماسفیئر، موسم، سب کچھ ایک اچھا غالباً منظرنامہ پیش کر رہے ہیں ترکی، جو ساری دنیا دیکھے گی بھی۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ کم و بیش اسی وقت ہمارے پڑوسی دشمن ملک کے صدر مودی جو ہیں وہ واشنگٹن میں اتر رہے ہوں گے۔ جی انتظار۔ بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب۔ جیسے سرد موسم کے بعد بہار کی آمد ہے، تو اسی طرح سے ترک پاکستان دوستی کی بہار کی بھی یہ آمد ہی ہے۔ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان جب پاکستان میں پہنچے ہیں تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے، اور نہ صرف ان کا استقبال سرکاری سطح پر کیا گیا ہے بلکہ اپوزیشن کی طرف سے بھی انہیں خیر مقدمی پیغامات جو ہیں وہ بھجوائے گئے ہیں۔ مختلف مکاتب فکر کی طرف سے بھی انہیں خیر مقدمی پیغامات بھجوائے گئے ہیں۔ جیسے ہی ترک صدر پاکستان کی فضاؤں میں آئے تو انہیں فضائی طور پر بھی جو ہے خوش آمدید کہا گیا۔ JF-17 تھنڈر طیاروں کے ذریعے جو ہے ان کے طیاروں کو خوش آمدید کہا گیا۔ نور خان ایئر بیس پر جب وہ پہنچے تو صدر مملکت آصف الزرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے وہ اپنے اہم وزراء کے ساتھ وہاں پر موجود تھے ان کے استقبال کے لیے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو بھی جو ہے وہ موجود تھیں ان کے استقبال کے لیے، خاتون اول ترک کے استقبال کے لیے، اور اس طرح سے ایک بڑے پروٹوکول میں جو ہے وہ ان کو اسلام آباد لایا گیا۔ جب وہ اسلام آباد لایا گیا تو انتظار، یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ یہ استقبال ہوا، لیکن عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جتنے ہمارے اچھے دیرینہ تعلقات ہیں، ترکی ہو یا ایران ہو، بلکہ سم ایکسٹینٹ میں اس طرف نہ ہو، تو ان میں لیکن جو اصل چیز تو ٹریڈ ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے دوست ملک، ایون چائنا کا جو ٹریڈ ہے وہ انڈیا سے ہم سے 5-7 گنا زیادہ ہے، اسی طرح ان ممالک سے بھی ہے۔ لیکن ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ غالباً کوئی 47 یا 24 معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں، اور یہ جو آج شاید جو پاک ترکی بزنس فورم کی بھی ہوئی ہے، تو آپ کو بھی علم ہے کہ آج کے ہمارے پاکستان کو، اسلام آباد میں شریف حکومت کو سب سے زیادہ تو برآمدات چاہیے، ٹریڈ چاہیے، معاشی اور تجارتی اعتبار سے دینا چاہیے، ورنہ گلے تو ملتے ہیں دوست، باتیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو لگا کہ یہ جو معاہدے میں ہمارے لیے خاص طور پر معاشی طور پر بھی مثبت ثابت ہوگا انتظار؟ بالکل مثبت ثابت اس طرح سے ہوگا جی۔ 24 یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، معاہدوں کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، اور ان میں جو اہم ترین ہیں، جس میں زراعت ہے، جس میں کان کنی ہے، جس میں جو ہے وہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کی جو یادداشتیں ہیں، ان کے جو معاہدے ہیں وہ شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس کا چاول ہے وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے، پاکستان کی ٹیکسٹائلز ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر چیز مہنگی بنے اور مہنگی جائے تو اس کا ایک مسئلہ جو ہے ہوتا ہے، جس کا بارہا اظہار وزیر اعظم میاں شہباز شریف کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو دورہ ہے ترک صدر کا، اس دورے میں یہ جو 24 یادداشتیں ہیں، اس حوالے سے جو یہ ایک بڑی پیش رفت ضرور ہے، ایک اچھی پیش رفت ضرور ہے کہ پاکستان جو ہے دوبارہ اپنی معیشت کو جو ہے وہ کھڑا کر رہا ہے، اور ترک صدر کا یہ جو دورہ پاکستان ہے یہ اس حوالے سے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ سے میں یہ کنکلوڈنگ سوال کروں کہ عام طور پر روایتی طور اور پاسٹ میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان چاہے کتنی تلخی، ترشی، مازرائی ہوتی تھی، لیکن جو آفیشیل ڈنر ہوتے تھے یا پارلیمان ہوتی تھی وہاں دونوں موجود ہوتے تھے۔ لیکن یقیناً تحریک انصاف
کہ حالیہ مہینوں میں برسوں میں جو شدید ٹکراؤ رہا ہے، بلکہ خونی ٹکراؤ رہا ہے، اس میں شاید اس حد تک تو ماحول اچھا ہے کہ انہوں نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا، کال نہیں دی، لیکن کیا آپ نے جو آفیشیل ابھی تک جو ڈنر ہوئے ہیں یا عشائیے ہوئے ہیں یا کوئی پروگرام ہوئے ہیں، وہاں تحریک انصاف سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو قیادت کو دعوت دی گئی تھی، انہوں نے شرکت کی؟ جی ابھی تک تو کوئی ایسی جو ہے وہ دعوت اس طرح سے نہیں دی گئی. کچھ چیدہ چیدہ جو ہے وہ صحافیوں کو بلایا گیا، چیدہ چیدہ شخصیات کو بلایا گیا، چیدہ چیدہ کاروباری شخصیات کو بلایا گیا، لیکن اس طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ ایک کھلے ماحول میں اپوزیشن کو مدعو کیا گیا ترک صدر کی آمد کے موقع پر، تو ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آیا. یہ خوش آئند پہلو ضرور ہوتا اگر اس طرح صورتحال ہوتی، لیکن دوسری طرف کی صورتحال بھی یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان دوریاں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں. ان دوریوں کو کم ہونے میں بھی وقت لگے گا. ابھی تک تو جو ہے وہ تحفظات جوں کے توں ہیں. اپوزیشن خصوصاً پی ٹی آئی جو ہے وہ اس حکومت کو تو تسلیم ہی نہیں کرتی اور انہیں بار بار جو ہے وہ نااہل قرار دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے. مذاکرات ہی جو حکومت اور اپوزیشن کے ہو رہے تھے، مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے. اسپیسیفک بات یہ کہ ایک تو ہوا ہے کہ مدعو کیا گیا تھا، انہوں نے انکار کیا، لیکن اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی کہ اپوزیشن لیڈر کو، جیسا کہ ہوتا تھا، پتہ نہیں بیرسٹر گوہر کو بلایا گیا تھا یا نہیں بلایا گیا تھا، بلایا گیا تو نہیں آئے. بہت ہی مجھے اسپیسیفک ذرا جواب دیجیے. انتظار. جہاں تک اسپیسیفک بات ہے اس طرح سے اپوزیشن کو بلانے کی، انہیں مدعو کرنے کی، تو ایسی جو ہے باضابطہ طور پر کوئی جو ہے وہ دعوت حکومت پاکستان کی طرف سے اپوزیشن کو نہیں دی گئی تھی کہ ایک معزز مہمان آ رہے ہیں، ان کے اعزاز میں جو ہے عشائیے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، صدارتی عشائیے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم کی طرف سے زورانے کا اہتمام کیا گیا. یہاں پر اہم شخصیات آئیں، آرمی چیف موجود تھے ان اہم ترین ملاقاتوں میں اور اہم ترین شخصیات موجود تھیں، لیکن اپوزیشن کو کوئی باضابطہ طور پر جو دعوت ہے وہ نہیں دی گئی ہے اس اہم ترین دورے کے موقع پر. انتظار حیدری ہمیں بتا رہے تھے کہ بہرحال ایک خوشگوار ماحول میں ترک صدر ہوئی ہے. اب خیال اگر وہ شرکت کرتی، دعوت شاید دی گئی ہوگی تو اور اچھا تھا، اچھا پیغام جاتا. لیکن ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان ایک شدید معاشی دباؤ میں ہے، دہشت گردی کا شکار ہے، برادر اسلامی ملک ترک صدر کی آمد ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہی کہلائے گی. پھر بتایا جا رہا تھا کہ جو 24 معاہدے ہوئے ہیں، اور خود ہمارے وزیر اعظم کا بھی کہنا ہے کہ ہم $5 ارب تک بائیلیٹرل ٹریڈ کو لے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے اس دورے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ IMF کا 6 رکنی وفد نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اسلام آباد میں. پہلے تو وہ ہمارے صرف جو اقتصادی منیجر یعنی اکنامک منیجر سے ملتے تھے، لیکن اور تو اور اس بار انہوں نے ہمارے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے. کہتے ہیں الیکشن کمشنر سے ہی ملیں گے، گڈ گورننس چاہتے ہیں، کرپشن کے خلاف کرتے ہیں. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. IMF کے 6 رکنی وفد نے خاصے دنوں سے، کہتے ہیں ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے، ایک اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور اس بار خالی ان کا ایجنڈا ہماری معاشی اصلاحات یا اس پر نظر نہیں بلکہ IMF کے وفد نے اپنا دائرہ کار اس حد تک بڑھایا کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی، جس پہ بڑی کنٹروورسی بھی ہو رہی ہے. اور قومی اسمبلی میں سوال اٹھا کہ IMF کے چیف کو یہ کس نے رائٹ دیا کہ وہ ہمارے چیف جسٹس سے عدلیہ کی حکمرانی پر گفتگو کرے. کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن سے بھی ملاقات کریں گے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل رینکنگ جو ہے اس میں پاکستان اس وقت 135ویں نمبر پہ آیا ہوا ہے. اور اب جبکہ IMF کا 25واں پروگرام ہے، جی 24 پروگرام IMF سے ہو چکے ہیں، 25ویں پروگرام میں ان کی بڑی کڑی شرائط ہیں. اس لیے ہماری وہ گڈ گورننس بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کرپشن بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عدلیہ کی حکمرانی، یعنی ایون الیکشن کمیشن سے ملنا بھی ہے کہ الیکشن تک کو دیکھیں گے کتنے فیئر ہوئے. ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ، ممتاز ماہر معیشت، بلکہ میں کہوں کئی کتابوں کے مصنف، ایک اتھارٹی کا ڈاکٹر حفیظ پاشا موجود ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی مہربانی فرائی. اور جیسے میں نے کہا ڈاکٹر حفیظ پاشا اقتصادیات کے حوالے سے اگر میں چند نام لوں پاکستان میں تو اس میں سے ایک ہیں. ڈاکٹر صاحب اس بار
IMF کے وفد نے جو آپ کو علم ہے کہ 6 دن سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور اب خالی معاشی اصلاحات کو نہیں دیکھ رہے. یعنی پہلے عام طور پر کہا تھا کہ ہم سے کہا جاتا تھا کہ ٹیکسز دیکھتے تھے, ہماری امپورٹ ایکسپورٹ, باہر سے آنے والا پیسہ, لیکن اب تو آ گئے ہیں کہ جی ہم گڈ گورننس بھی دیکھیں گے, کرپشن بھی دیکھیں گے, اسٹیٹ بینک سے بھی ملیں گے, الیکشن کمیشن سے بھی ملیں گے, حتیٰ کہ اب تو چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور عدلیہ کی حکمرانی سوال کیے. تو اتنا دائرہ انہوں نے اتنا بڑھا لیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی پوری بڑا کیریئر ہے, میرے خیال ہے ایسی مثال تو کم ملتی ہے نا ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ ہماری حکومت جو اس وقت کی ہے, انہوں نے پچھلے سال سپٹمبر اکتوبر کے مہینے میں IMF کے ساتھ ایک بڑا ڈیٹیل سا ایگریمنٹ کیا ہے, اور وہ سٹاف رپورٹ کے طور پر چھپا بھی ہے اکتوبر میں. اس میں واضح طور پر یہ 2 چیزیں مینشنڈ ہیں. ایک تو یہ کہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹکس رپورٹ لکھی جائے گی, اور اس پہ انفارمیشن اور انالیسس حاصل کرنے کے لیے مختلف اداروں سے IMF کی ٹیم ملے گی, اور یہ رپورٹ جولائی کے میں انشاءاللہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ شائع ہو جائے گی. دوسری طرف ایک اور چیز ہے, اور وہ یہ ہے جس پہ زیادہ ذکر نہیں ہوا ہے مگر وہ کافی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ سول سروسز ایکٹ میں پاکستان نے اگریمنٹ کیا ہے کہ ہم اس میں امینڈمنٹ کر دیں گے, اور یہ ہم انشور کریں گے کہ وقتاً فوقتاً سینئر پبلک آفیشلز جو ہیں وہ اپنے ایسٹ ڈکلیریشن کیا کریں. اور اس کا ایک نظام ہوگا FBR کے تھرو, جس کے تحت اگر کسی کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ مانگ سکتا ہے کسی آفیسر کے بارے میں. تو لہٰذا یہ میجر سٹیپس فارورڈ ہیں, اور اس کی کچھ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل رینکنگز میں گورننس میں پاکستان گرتا گیا ہے. اور آپ نے تو دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2024 کا جو کرپشن پرسیپشنز انڈیکس کی رینکنگ دی ہے, اس میں پاکستان گرا ہے, اور اب 135 پوزیشن پہ جا کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان. یہ بہت ہی پریشان کن حالات ہیں, اور اس لیے بھی ایک لحاظ سے مناسب ہے, مگر with all due respects to the IMF, going to the Supreme Court میں سمجھتا ہوں was perhaps too much. یقیناً انہیں کرپشن کے سلسلے میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے بات کرنا چاہیے تھا, FBR سے بات کرتے, مختلف اور ریگولیٹری باڈیز سے بات کرتے, مگر سپریم کورٹ پہنچ جانا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن, یہ نامناسب ہے. ہاں, یہ آپ نے بہت ہی غالباً کیا ڈاکٹر صاحب اس کی مثال ملتی ہے کہ IMF جن ملکوں میں جاتا ہے, جن کو بیل آؤٹ کرتا ہے یا جن کو امداد دیتا ہے, وہاں جو ہے وہ یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ محض اقتصادی منیجر نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سے بھی ملے, الیکشن کمشنر سے بھی ملے, اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی ملے, پتہ نہیں میرے خیال ہے IG DIG سے بھی شاید ہو سکتا ہے ملنے لگے ہوں مختلف شہر کے, حالانکہ غالباً الیکٹڈ لوگوں سے ملنا چاہیے تھا. یا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کیا دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہے IMF؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان 25ویں پروگرام میں موجود ہے. ہم نے ایک لحاظ سے ایک ریکارڈ سیٹ کیا ہے, مگر یہ دیکھیے کہ پچھلے 24 پروگرامز میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو یقیناً یہ تبدیلی پریشان کن ہے, اور IMF جو ہے زیادہ انٹرفیئر کرنے لگا ہے پاکستان کے حالات میں, اور شاید ان کا ویو یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تھے, اب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں, اور ان کو اور سنبھالنے کی ضرورت ہے. دوسرے پروگرامز اگر آپ دیکھیں, اس وقت بنگلہ دیش میں جو پروگرام میں IMF کا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور عام طور پہ گورننس کے ایشوز پر IMF پروگرامز میں کوئی خاص کنڈیشنالٹیز یا ریفارمز کی بات نہیں ہوتی ہے, اور پاکستان میں بھی پہلی دفعہ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ تو خوشائن بات ہے کہ جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف سے جو IMF کی ٹیم سے ملاقات ہوئی, تو جو وہاں سے جو پریس ریلیز آئی اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت ساری ہماری
اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. اور یہ تو آپ کو علم ہے کہ علم کیا یعنی آپ تو خود اتھارٹی ہیں کہ گزشتہ ابھی جب آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا تھا تو ہمارے پرائم منسٹر نے کی یہ جملے نے بڑا میں تو کہوں گا کہ بہت تہلکہ خیز ہی تھا کہ کہا کہ جی آئی ایم ایف اور ہم سے کتنی ناک رگڑوائے گا. یعنی خود اعتراف کیا تھا کہ ہم نے ان کے سامنے ناک رگڑی. جو اب یہ اصلاحات آپ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم ٹیکسز بڑھائیں گے, ہم اپنے کرپشن ختم کریں گے, ہم گڈ گورننس کریں گے, حتیٰ کہ کیا وہ یہ بھی کہیں گے کہ جناب ہم فارم سوری سے میں آگے نہیں بڑھوں گا اس سے کہ اب کچھ بہتری تو آئی ہے نا ڈاکٹر صاحب. یہ تو کہنے والی بات ہے. مطمئن اس وقت ہوگا جب آنے والا ریویو جو فارمل ریویو ہے, پہلا ریویو پروگرام کا, جس میں وہ دیکھیں گے کہ اعداد شمار اور ٹارگیٹس ریفارمز جو ہم نے کمٹمنٹ کیے تھے ٹو کمپلیٹ بائی ڈسمبر 2024 have we implemented all of them, اور فائنینشیل انڈرلائنگ حالات کیسے ہیں. جب وہ یہ سب دیکھیں گے اور اگر ریویو پاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن کچھ بہتر ہو گئی ہے, مگر اس وقت یہ کہنا نامناسب ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ سب کچھ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کچھ $7 ارب کے لیے. یہ $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکیج ہے, وہ بھی ہمیں یکمشت نہیں مل رہا, شاید 6 ماہ میں ملے, 1 سال میں ملے. جبکہ اگر ہماری سوری ٹو سے جو اس وقت جو ایکسپورٹ تھی ہماری خاص طور پر ٹیکسٹائل کی, وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھی. پھر بائی لیٹرل اگر ہم دیکھیں اس کی بھی صورت نہیں ہے. ہمیں ریمیٹنس جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کافی مل رہے ہیں. تو مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ یہ جو آئی ایم ایف سے یہ جو $7 ارب کے لیے, اس لیے ہم پھر وہ سوری سے ناک تو نہیں رگڑ رہے اس بار شاید, کہ باقی بھی راستے کھلتے ہیں. اور اگر آئی ایم ایف ہمیں یہ $7 ارب نہ دے تو دیگر راستے بھی بند ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا. جی بالکل, یہ اسی لیے تو مختلف ملک جو ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں, ریزروز کم ہو جاتے ہیں, تو وہ آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ایک لحاظ سے آئی ایم ایف گلوبل سینٹرل بینک ہے. اچھا, سب سے بڑا ادارہ ہے. وہ ایس ڈی آرز بھی ایشو کرتا ہے ایک لحاظ سے کرنسیز کے طور پر. تو آئی ایم ایف کے اگر آپ پروگرام میں جائیں اور سلیقے سے اسے امپلیمنٹ کریں تو باہر سے پیسے آنے کی رفتار بڑھ جائے گی. مگر مجھے اس وقت یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک نئے آئی ایم ایف پروگرام آنے کے باوجود پاکستان میں پیسے آنے کی رفتار باہر سے بہت کم ہو چکی ہے. اچھا, اور اس وقت جو نیا پیسہ آیا ہے وہ ہمارے ری پیمنٹ سے بھی کم ہے, یعنی کہ نیٹ آؤٹ فلو ہوا ہے پاکستان سے. تو یہ بہت پریشان کن حالات ہیں اور اس پر یقیناً آئی ایم ایف غور کرے گا اور جو سلیوشنز ہم سے مانگے گا وہ بس دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ذرا آئی ایم ایف سے ہٹ کر ایک سوال کروں, کیونکہ ہمارے وزیر خزانہ تواتر سے مہینے بھر سے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو انفلیشن جسے کہتے ہیں وہ 38% یعنی ڈبل ڈیجیٹل میں چلی گئی تھی, اور اب تو کہنے جی ریکارڈ 4% پہ آ گئی. میں صرف ایک ہی مثال دوں گا, شکر کی قیمتیں پچھلے 2 ماہ میں 28% اضافہ ہوا ہے. میں تو خیر ایک آدھ بار مجھے بھیج دیتی ہے بیوی, گھر چلا جاتا ہوں تو وہ جو میں چاول یا شکر یا چائے کی پتی یا کبھی مرغی وغیرہ کیلے وغیرہ جاتا ہوں, وہاں تو مجھے پہلے جو چیز 1000 میں لیتا تھا 2000 مل رہے ہیں. تو کس بنیاد پر ہمارے وزیر خزانہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریکارڈ کمی آئی ہے, یعنی 2% یا 4%؟ ڈاکٹر صاحب بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو اعداد و شمار کلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا ایک لحاظ سے غیر معمولی ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ بہت سے شہروں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے مگر ویٹ کراچی کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا ایک چھوٹے شہر کو ملتا ہے. تو یہ مختلف طریقوں سے تھوڑا سا with all due respects کوشش کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ بجلی کے نرخ کی جو قیمتیں ہیں, نرخ جو ہیں اس میں وہ جو اوپر والے لوگ ہیں یا مڈل لوگ ہیں ان کی قیمتیں نہیں دیتے. چھوٹے جو ہے آپ کے کنزیومرز جن میں اضافہ کم ہوتا ہے
ان کو دیتے ہیں. تو اس طرح کی ہیں چیزیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انڈر لائنگ انفلیشن کم ہوا ہے, یقیناً کم ہوا ہے, مگر ابھی بھی 9 سے 10% کی رینج میں موجود ہے, اور خدا نخواستہ کچھ آگے چل کے مہینوں میں تھوڑا سا اور بڑھ سکتا ہے. شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. جیسے میں نے کہا کہ معیشت پر ایک اتھارٹی کا درجہ ہے, اور IMF کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات ذرا کچھ زیادہ, بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا یعنی میں نے کوشش کی کہ اس کو اردو میں ذرا نرم کر دوں, لیکن ساتھ ہی یہ جو مہنگائی کے حوالے سے جو ہمارے وزیر خانہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا یہ 9-10% تو ہے ہی, اس سے بھی بڑھ سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ کراچی میں سوری ٹو سے اسٹریٹ کرائم تو اپنے عروج پر ہیں, اور ڈمپر جو ہے کچل رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, اغوا, اور اس کے اگر دیکھیں کہتے ہیں جی اس مہینے سے تقریباً 39-40 قتل ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں مجاہد بلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کراچی کو کس کس پہلو سے دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر بے امان, یعنی دہشت گردوں کی, اغوا کرنے والوں کی, بھتہ لینے والوں کی, اسٹریم کرائم کرنے والوں کی جنت بن گیا ہے. ہر بار کہا جاتا ہے جی ہزاروں لوگ جو آتے ہیں, افغانی پتہ نہیں کہاں کون سب آتے ہیں, نکالنے کے بھی دعوے کیے جاتے ہیں. ڈمپر جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن خاص طور پہ میں ذکر کروں گا ایک نوجوان مصطفیٰ عامر, اس کا اغوا کیس معمہ بن گیا ہے. یہ اغوا ہوا, اغوا کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا, اس کے متعلقہ فیملی پر کیا گزر رہی ہوگی. ذرا وہ لوگ جو بڑے بڑے پولیس والے اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو صوبائی وزیر داخلہ جو موجود ہیں, یہ جو IG DIG ہیں, سوچیں کہ ان کی اولاد کے ساتھ اگر یہ ہو, ان کے بھائی جو بھتیجوں کے ساتھ یہ ہو, تو کیا ان کو رات کو چین کی نیند آئے گی؟ کیا یہ وردی پہن کر یہاں ڈیوٹی کریں گے؟ ان سارے سوالوں کا جواب تو خیر نہیں ملے گا, لیکن میں اپنے بیورو چیف طہا عبیدی سے یہ معلوم کروں گا. طہا, میں تھوڑا سا ابتدا میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا, اس لیے کہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. مثلا یہی مصطفیٰ نوجوان, یہ ہوا کیا, کیسے کیس ہے, مہینہ ہی غالباً سے زیادہ ہو گیا, کچھ اس کا پس منظر بتائیں عبیدی. صاحب یہ 6 جنوری کو ایک واقعہ رونما ہوا تھا کراچی کا پوش علاقہ ہے ڈیفینس کا, جہاں یہ بتایا گیا تھا کہ مصطفیٰ عامر نامی جو ایک لڑکا ہے وہ اغوا ہو گیا تھا, جس کی عمر 17-18 سال بتائی گئی تھی. اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اغوا برائے تاوان کی دفعات کے تحت. اس وقت ہم نے پولیس سے رابطہ کیا کہ نوجوان کراچی کے پوش علاقے سے اغوا ہوا, لیکن پولیس نے اس تمام تر معاملے میں سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا. پولیس کا یہ کہنا تھا کہ جو مغوی لڑکا ہے اس کے خلاف منشیات کے کیسز ہیں, اور وہ خود اپنے طور پر ہی لاپتہ ہو گیا ہے. پولیس نے 10-15 دن اس کی تفتیش کی, اور اس کی تفتیش اس کے بعد اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو CIA کو سپرد کر دی. CIA نے جب اس تمام تر معاملے کی تفتیش کی تو یہ پتا چلا کہ ڈیفینس کے ایک بنگلے میں ارمغان نامی جو لڑکا ہے اس کے گھر پر یہ آخری دفعہ جو مصطفیٰ ہے وہ وہاں پہنچا ہے. اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے تفتیش کی, جب اس گھر پہ چھاپا مارا تو پتا چلا کہ جو وہاں پر ارمغان نامی جو لڑکا تھا اس نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی. اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک DSP سمیت 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے, اور ارمغان کو جو جائے وقوع ہے وہاں سے حراست میں لے لیا. پولیس نے کچھ شواہد بھی وہاں سے اکٹھے کیے, اور اس کے بعد اس سے تفتیش شروع کر دی گئی. جو پولیس حکام ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب چھاپا مار کارروائی کی گئی تو اس کے گھر سے جو کپڑے تھے, مصطفیٰ کے موبائل فون تھا, وہ برآمد کیا گیا. پولیس نے جب اپنی انویسٹیگیشن کی اس کے بعد ایک اور مرتبہ اس گھر پہ چھاپا مار کارروائی کی. جو 2 دیگر ملازمین تھے بنگلے کے, ان کو بھی حراست میں لے لیا. تفتیش شروع کی گئی. جو ملازمین تھے انہوں نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ مصطفیٰ کا جو خون تھا وہ انہوں نے ایک کمرے میں صاف کیا, خون آلود کپڑے انہوں نے برآمد کروائے, اور جو گاڑی تھی مصطفیٰ کی وہ بھی جائے وقوع سے برآمد کرائی. جب عدالت پہ یہ تمام تر معاملہ گیا تو عدالت نے جو ارمغان نامی لڑکا تھا اس کو جیل کسٹڈی کر دیا. اس کی تفتیش جو مکمل ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی, جس کے بعد اب عدالت کی جانب سے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, اور گدری تھانے کو یہ پابند کیا ہے کہ جو پولیس پارٹی ہے یا جو ارمغان ہے اس کا جو والد ہے وہ کسی پر مقدمہ درج کرانا چاہتا ہے, اس کو مقدمے کے اختیارات ہیں کہ وہ مقدمہ درج کرانے جاتا ہے. جو اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے اعلیٰ افسران ہیں ان سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کیس تھا
وہ ابھی بھی موجود اس لیے کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی ہے، وہ اس لیے کہ جو ملزمان تھے وہ جیل کسٹڈی ہو چکے ہیں اور پولیس کے ہاتھ میں اب تک کچھ نہیں ہے۔ پولیس نے ڈائیوکوا سے جو شواہد اکٹھے کیے گئے تھے، طہا عبیدی جو آپ نے بہرحال بڑے انویسٹیگیٹ کر 1 مہینے کم و بیش ہونے والا ایک واقعے، اور بلکہ میں تو ثانیہ کہوں گا، اس کی جو تفصیل بتائی ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کوئی کراچی شہر نہیں بلکہ جنگل کا قانون ہے۔ یہاں کوئی پولیس ہی نہیں ہے، یہاں انسانی دہشت گردی کی عدالت بھی نہیں ہے، یہاں وہ پتہ نہیں ATC APC کیا وہ بھی نہیں ہے، یہاں وہ باہر متعلقہ ایجنسیاں ان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے سوا، اور عدالتیں بھی ایسا لگتی ہیں کہ جو چھوٹی موٹی کورٹیں وہاں جو اس طرح کھیلا جا رہا ہے۔ اور آپ تو یعنی پھر بھی یہ تو لڑکا ایک متمول گھرانے کا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اس کا ہم کس کو پکڑیں؟ مطلب وہ آپ کو بھی علم ہے، آپ کو بھی علم ہے، تو آپ دی اگر میں 12 گھنٹے کسی بھی پولیس والے کو بغیر پنکھے ونکھے کے لائٹ وائٹ کے رکھ دوں تو وہ طوطے کی طرح کہانی سنانے لگے گا۔ جی مجاہد صاحب، کچھ طاقتور لوگ انوالو ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ طاقتور لوگ جو ہے اس کی تفتیش نہیں کروانا چاہتے نا۔ اب خاص طور پر پولیس 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی یہ معلوم نہیں کر سکی ہے کہ مصطفیٰ اغوا ہوا ہے یا اسے قتل کر کے کسی کے علاقے میں پھینک دیا گیا ہے۔ جو ملزمان تھے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے اس کا خون صاف کیا ہے، وہ قتل کر دیا گیا ہے، لیکن پولیس اب تک یہ آن نہیں کرا سکی ہے۔ یہ طاقتور لوگ جب استعمال کرتے ہیں آپ لفظ یا ٹرم، تو یہ یقیناً ان کو سیاسی سرپرستی بھی حاصل ہوگی، سیاسی سرپرستی میں پولیس بھی اس میں پورے طور پر شامل ہوگی، اور کسی بھی لیول پہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن نہیں کی جا رہی، کسی بھی معاملے میں سنجیدگی نہیں ہے۔ جو والدہ ہے مصطفیٰ کی، وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں، وہ انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کر رہی ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، لیکن اب تک ان کو بھی انصاف فراہم نہیں کیا جا سکا ہے۔ اور یہ کوئی کراچی کی کچی آبادی کی بات نہیں کر رہے آپ میں، یہ کراچی کے ایک پوش علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر پولیس کا پروٹوکول بھی موجود ہوتا ہے، داخلی اور خارجی راستوں پہ پولیس موجود ہوتی ہے، جو وزراء ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وزیر ہیں، منسٹرز ہیں، وہ بھی ان علاقوں میں گھومتے ہیں، طاقتور لوگ ان علاقوں میں گھومتے، لیکن اس علاقے میں یہ واقعہ ہو گیا کہ 6 تاریخ کو ایک بچہ اغوا ہوا۔ اغوا کار طاقتور ہیں، لوگ طاقتور ہیں، پولیس کی تفتیش ناقص ہے، حکومت نہیں لیکن عبیدی اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ جو کراچی کی غالباً 26,000 پولیس ہے اور ٹریفک پولیس کیا ہے، اس کا زیادہ کام تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب یہاں سے نکلیں گے اپنے دفتر سے تو کونے پہ جو ہے آپ کا یہ چیک کرے کہ آپ کے پاس وہ لائسنس ہے یا نہیں، آپ کی لائٹ کیوں نہیں جل رہی تھی۔ پھر زیادہ سے آدھا کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ آپ کے وزیروں، مشیروں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس پر ہیں۔ یعنی یہ بھی تو ہے نا کہ جو آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے تفتیشی ادارے ہیں، وہ تو کسی اور کام سے لگے ہوئے ہیں، مخالفین کی انویسٹیگیشن کے لگے ہوئے ہیں۔ جی شہر میں VIP کی عزت ہے، ایک عام شہری کی عزت نہیں ہے، اس لیے وہ انصاف کے لیے در بدر دھکے کھا رہا ہے، اور جو مصطفیٰ کی والدہ ہیں وہی دھکے کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن جو حکومتی لیول پہ سنجیدگی ہے یا انتظامی لیول پہ جو سنجیدگی ہے وہ اس معاملے پہ نظر نہیں آ رہی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کسی بڑے وزیر، مشیر، کسی بڑے پولیس والے، کسی بڑے یعنی نون قسم کے ان کا اگر کوئی بانجا، بھتیجا، دوست کا بیٹا اغوا ہوتا تو غالباً وہ 24 گھنٹے میں معلوم کر لیتے۔ یہ مشکل کیا تھا؟ اگر یہ صورتحال ہوتی تو پھر تو پورا شہر ہل جاتا۔ اب پورا شہر اس لیے نہیں ہل رہا کہ وہ طاقتور لوگ نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کی والدہ اکیلی پولیس کے دھکے کھا رہی ہیں، تھانوں کے دھکے کھا رہی ہیں، عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہیں، لیکن اب تک وہ انصاف کی طلبگار ہیں اور اب تک ان کو انصاف فراہم نہیں کیا گیا۔ لیکن آخر میں آپ سے ایک کوئی سوال کروں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کا اغوا ہوا اور یعنی لاپتہ ہوا، لیکن عام طور پر جو اغوا ہوتا ہے وہ تو اس کے لیے ہوتا ہے نا کہ ان سے تاوان وصول کیا جاتا ہے، اس طرح کے کوئی شواہد نہیں ملے؟ جی مجاہد صاحب، یہ شروع میں جب 6 تاریخ کو واقعہ ہوا تھا تو مسنگ کے حوالے سے ایک پوسٹ بھی جاری کی گئی تھی، لیکن تقریباً 15 سے 18 دن گزرنے کے بعد ان کی والدہ کو ایک بین الاقوامی نمبر سے 2 کروڑ روپے بھتے کا ایک میسج بھی آیا تھا۔ جب بھتے کا میسج آیا اور تاوان کی رقم کا مطالبہ کیا گیا تو معاملے کو پولیس نے سنجیدگی سے لیا۔ 16 سے 18 دن گزرنے کے بعد تو پولیس نے بھی اس تمام تر معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب بین الاقوامی نمبر سے 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تو پھر اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے اس تمام تر معاملے کی تفتیش کی، اور تفتیش کر کے جب بنگلے پر چھاپا مارا تو وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ طاقتور بڑے بین الاقوامی منشیات فروش اس تمام تر معاملے میں شامل ہیں، اور وہ منشیات فروش اتنے طاقتور ہیں کہ انتظامیہ اور حکومت آخر میں یہ کہ کون سا متعلقہ تھانہ ہے، کتنے تھانے لگتے ہیں اس میں؟
جی بالکل، اس میں درخشاں اور کھزری تھانے لگتے ہیں اور اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کا جو تھانہ ہے وہ لگتا ہے، اس سمانتر معاملے کی تفتیش کر رہا ہے اور اس میں CIA بھی تفتیش کر رہی ہے، ساؤتھ زون پولیس نے بھی تفتیش کی ہے، لیکن جو بیسک چیز ہے کہ لڑکا اغوا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے، پولیس اب تک اس کا بھی سراغ نہیں لگا سکی ہے۔ شکریہ طاہر عبیدی، جو آپ نے انتہائی تفصیل سے بتا کہ مہینے بھر پہلے جس بچے کا اغوا ہوا ہے، آپ خود کو انداز رکھ سکتے ہیں ان کے ماں باپ پر، ان کے لواحقین پر، خاندان پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور اسی لیے میں سوری ٹو سے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں جو میں نہیں کرتا، کہ کاش یہ جو یہاں حکومت کرنے والے، ان سے متعلقہ پولیس، ان سے متعلق اور جو ان کے بڑے بڑے، چھوڑیے اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا، ان کی اولاد اگر اس طریقے سے اغوا ہوتی، ان کے اگر رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ جیسا سلوک ہوتا، تو پھر ہم ان کے گھر جاتے کہ کہاں کس طرح صفیں ماتم بچھی ہو رہی ہوتی۔ اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد ولی کو اجازت دی۔